السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم جانیں گے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیسے اور کیوں ہوا۔ آپ نے مختلف قصے اور واقعے سنے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کو جانتے ہیں۔ ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنے ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری ضرور قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں پر ہوا اور یہ منگل کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج اور قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے، تغیرت البلاد ومن علیہا فوجہ الارض معور قبیح تغیر کل ذی لون وطعم وکل بشاشۃ الوجہ الصبیح۔ ترجمہ، تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش شروع کر دے۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبختی
اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس گزر گئے، حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ ترجمہ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو مجھے قتل کرے گا، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، تجھے قتل نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر اکسایا اور تو اس نے ان کو قتل کر دیا اور وہ نقصان دہ رہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں چند ہدایتیں معلوم ہوتی ہیں، جو سبق معلوم ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ نے فرمایا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ اور اس کے بعد یہ ہمیں سبق حاصل ہوا خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دربار سے نکال دیا گیا اور وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے سب گناہ وہ اس کے حصے میں برابر ڈالے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اولاد صالح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔